اللہ رب العزت کا شکر و احسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں سے ہم اللہ والوں کے چاہنے والے بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھنے والے اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص بندے اس امت کو عطا فرمائے ہیں جو رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں اور بندگان خدا کو یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں بڑا اہم نام حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ نصیریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ امام حسین امام علی مقام کی اولاد میں سے ہیں اور 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولائے کائنات حیدر کرار فاتح خیبر امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے، اور آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علماء کے یہاں بھی اور مشائخین کے یہاں بھی مسلم ہے، کیونکہ آپ نے کتابی کام بھی بہت کیا ہے اور روحانی فیضان کو بھی بہت عام کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے، چونکہ یہ میرے لیے دوگنے فخر کی بات ہے کہ جس سلسلے میں مرید ہوں یہ سلسلہ بھی چشتیہ نظامیہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت مخدوم پاک نے جو حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہ آپ تمام لوگوں کو سننا چاہیے۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے سے مخدوم سمنا وحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ میرات الاسرار کا ہے، اس کتاب میں آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، فارسی زبان میں ہے، میں اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے جب مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت مخدوم پاک نے اپنے تجربے کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، یعنی جس طرح سے ہم کسی سے ملتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ایک فیڈ بیک دیا جاتا ہے نا ملاقاتوں کا، تو وہ حضرت مخدوم پاک نے خواجہ بندہ نواز کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور حضرت مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ در سیر نخستین کے بجانی ہوئے دیار دکن واقع شد، ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز کر دیم، بغایت عالی شان یافتم و تصنیفات بسیار حضرت سربرزدہ چون بشرف ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز مشرف شدم مقدار حقائق و معارف کے از خدمت وے بحصول پیوست اند ہیچ مشائخ دیگر نبود سبحان اللہ چے جذبہ قوی داشتان۔ یعنی دکن کی پہلی سیر کے دوران ہم میر سید محمد گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک کے چھوچا شریف میں ہے اور بہت مشہور بزرگ ہیں۔ تو حضرت مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دکن کی پہلی سیر کے دوران ہم میر سید محمد گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں ہم نے عظیم المرتبت اور عظیم الشان بزرگ پایا۔ حضرت کے قلم سے بہت ساری کتابیں وجود میں آئی ہیں۔ جب میں حضرت میر سید محمد گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے ایسے ایسے حقائق و معارف حاصل کیے کہ دوسرے مشائخ سے نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، واہ وہ کیا قوی جذبہ رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ میرات الاسرار کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، اور جس مضمون سے سہارا لے کر میں آپ تک یہ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کی سوانے کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں، یہ مضمون لکھا ہے مولانا طفیل احمد مصباحی صاحب نے، گوگل پر آپ کو مل جائے گا، اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تفصیلات پڑھنا چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز کے حوالے سے مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا بیان فرمایا ہے یہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کا جو خاندان ہے وہ ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا، دلی میں آپ کا خانوادہ جو ہے سکونت پذیر تھا۔ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تب اس وقت میں حضرت بندہ نواز کی جو عمر مبارک تھی وہ 4 سال کی تھی، تو خاندان دہلی میں ہی تھا۔ آپ کے جو والد محترم سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے مرید تھے، تو والد بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں مرید تھے۔ حضرت محبوب الہی کے وصال کے وقت حضرت بندہ نواز کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ اسی دوران محمد بن تغلق نے اپنا جو دارالحکومت تھا، جو کیپٹل تھا، وہ دولت آباد منتقل کر دیا، تو محمد بن تغلق سلطان محمد بن تغلق
کے ساتھ میں بہت سارے علماء اور مشائخین نے بھی ہجرت کی دولت آباد کی طرف، تو اسی میں اس خانوادے نے یعنی حضرت بندہ نواز کے خانوادے نے بھی ہجرت کی اور دولت آباد منتقل ہوا، وہاں رہنے لگے، اور ابتدائی جو تعلیم تھی حضرت بندہ نواز نے اپنے گھر میں حاصل کی اور اس زمانے میں جو روایتی علوم تھے وہاں پر حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد میں تقریباً 15 سے 16 سال کی عمر رہی ہوگی، اپنے بھائی کے ساتھ میں، چونکہ والد محترم کا وصال ہو گیا، تو اپنے بھائی کے ساتھ میں حسین بن یوسف کے ساتھ میں اور اپنی والدہ کے ساتھ میں حضرت بندہ نواز دہلی تشریف لائے، اور دہلی میں ایک روایت کے مطابق حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے حکم پر آپ نے روایتی علوم حاصل کیے، اور روایتی علوم بھی اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، ان تمام لوگوں سے حاصل کیے، بڑے مشہور نام تھے اس زمانے میں، ان تمام لوگوں سے تمام روایتی علوم حاصل کرنے کے بعد میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور باطنی سرپرستی کے لیے جس مرشد کو چنا یا جس مرشد نے اپنے اس مرید کو بندہ نواز بنانے کے لیے چنا، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین کس کے خلیفہ اور جانشین ہیں؟ وہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے جانشین ہیں، اور اسی طرح سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید کے جانشین ہیں، اور بابا فرید حضرت بختیار کاکی کے جانشین ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ خواجگاں معین الملت والدین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ تو بڑا ہی قریب کا سلسلہ ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے بندہ نواز کو سید محمد حسینی کو باطنی علوم سے آراستہ کیا، اور لمبے زمانے تک مجاہدات کرائے، عبادتیں کرائیں، ریاضتیں کرائیں۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بڑا ادب بجا لاتے، بڑی خدمت کرتے، اور اپنے پیر و مرشد کی منظور نظر بن گئے، اور تمام جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی امانتیں تھیں وہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سپرد کی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے، اور اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ لمبے وقت تک دلی میں رہے، حضرت خواجہ نصیر الدین کے وصال کے بعد بھی لمبے وقت تک دلی میں رہے۔ پھر آپ کو دعوت دی گئی دکن کی طرف، اس زمانے میں جو سلطان فیروز شاہ بہمنی تھا، دکن کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کو دعوت دی، اور پھر چونکہ اسی زمانے میں امیر تیمور نے دلی میں حملہ کیا تو دلی رہنے لائق نہیں بچی تھی، اور دلی کا ماحول تھوڑا مختلف ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی نے منشائے مولا کے تحت یہاں سے ہجرت کی، دلی سے ہجرت کی، اور مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے، گجرات کا اور مہاراشٹر کے کئی علاقوں کا سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے دکن پہنچے، گلبرگہ شریف میں آپ نے قیام کیا، اور جب آپ وہاں پہنچنے والے تھے تو بادشاہ اور اس کے تمام حواریوں نے بڑا زبردست استقبال کیا حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ نے اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا جس کو آج گلبرگہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو گلبرگہ شریف میں پہلے سے بھی بہت سارے بزرگان دین تھے، صوفیاء کرام تھے، سلسلہ جنیدیہ کے عظیم بزرگان دین گلبرگہ شریف میں موجود ہیں، لیکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں گلبرگہ شریف کو جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ اس سے پہلے حاصل نہیں تھی، اور آج بھی الحمدللہ گلبرگہ شریف کو حضرت خواجہ بندہ نواز کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی گلبرگہ شریف میں بہت سارے بزرگان دین آرام فرماتے ہیں، اور یہ شہر بھی مدینۃ الاولیاء ہے، اولیاء کی بستی ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پھر گلبرگہ شریف میں مستقل قیام فرماتے ہیں، اور پھر وہاں جو روایتی علوم تھے ان کا فیضان بھی عام کیا، کیونکہ آپ درسگاہ سے بڑی مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے، اور جو باطنی علوم تھے، جو فیض غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بزرگوں سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ نصیر الدین تک پہنچا تھا، اور خواجہ نصیر الدین سے جو آپ کو منتقل ہوا تھا حضرت بندہ نواز نے اس فیض کو عام کیا، اور آپ کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، مسلمان بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، بلا تفریق مذہب و ملت حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگوں کی حاضری رہتی۔ تو آپ نے بہت فیض عام کیا، اور الحمدللہ فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے۔ گیسو دراز کا مطلب یہ کہ آپ کی گیسو بہت زیادہ لمبی تھی، لیکن گیسو دراز کا جو لقب مشہور ہوا اس کی بڑی خاص اور خوبصورت وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاندھے پر اپنے پیر و مرشد کی پالکی اٹھائے ہوئے تھے۔ اب اتفاق یہ کہ وہ پالکی کے ایک پائے میں حضرت خواجہ بندہ نواز کی گیسو یعنی جو آپ کے بال تھے وہ اس میں الجھ گئے تو درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، لیکن چونکہ مرشد پالکی میں تھے تو اس وجہ سے ادب اور احترام کی وجہ سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے
مرشد کو ڈسٹرب کرنا یا اپنی تکلیف کو ظاہر کرنا گوارا نہیں فرمایا کہ میرے مرشد ڈسٹرب ہوں گے، میرے مرشد کو جو ہے روکنا پڑ جائے گا۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کیا۔ جب یہ معاملے کی خبر حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو ہوئی تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست عشق باز شد۔ تو یہ شعر آپ نے پڑھا، اس کے بعد سے ہی عوام و خواص میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ ویسے نام تو آپ کا سید محمد حسینی ہے، لیکن گیسو دراز کے نام سے آپ کو ہر خاص و عام جانتا ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے ایک مرتبہ بس ان کو گیسو دراز کہہ دیا۔ جیسے بزرگان دین میں بہت سارے لوگوں کے نام لوگ نہیں جانتے۔ سید محمد بدایونی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ نظام الدین اولیاء ہیں جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، سلطان جی کہا جاتا ہے، یا سلطان المشائخ کہا جاتا ہے، یا نظام الدین کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے بزرگوں کے نام ہیں، نام ان کے الگ الگ ہیں لیکن ان کے القابات مشہور ہو گئے۔ جیسے بابا فرید صاحب کو بابا صاحب کہا جاتا ہے، اسی طرح سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ایک لقب اپنا مشہور ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے معین الدین حسن، لیکن آپ غریب نواز کے نام سے مشہور ہیں۔ تو اسی طرح سے بزرگان دین کے یہاں القابات مشہور ہو جاتے ہیں اور لقب ملنے کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز کو گیسو دراز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی گیسو الجھ گئی تھی اس پائے میں جس پالکی پہ حضرت خواجہ نصیر الدین سوار تھے، لیکن اپنے مرشد کے اس سفر میں خلل ڈالنا آپ نے گوارا نہیں کیا اور اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیا، اور یہ دیکھ کر کے خوش ہوئے۔ اور حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی اپنے مرید اور خلیفہ کی اس محبت اور اس انداز کو دیکھ کر کے خوش ہوئے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد۔ تو جب آپ نے گیسو دراز کہہ دیا تو ساری دنیا میں یہی گیسو دراز مشہور ہو گیا، اور آج ہر خاص و عام گیسو دراز کے نام سے آپ کو جانتا ہے۔ گیسو دراز حضرت خواجہ بندہ نواز کا جو عرس مبارک ہے وہ 16 ذی القعدہ کو منایا جاتا ہے، اور آپ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں، آپ کی کتابیں بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی ان کے حواشی لکھے اور ان کتابوں کے ترجمے بھی کیے، قرآن مجید کی صوفیانہ تفسیر بھی کی۔ تو بڑے مختلف ڈائمنشن میں حضرت خواجہ بندہ نواز نے کام کیا ہے۔ ان بزرگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف فاتحہ اور صرف عرس منانے اور صرف قوالی سننے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے وہ انقلابی کام کیا ہے اس زمانے میں کہ جب ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی، اس زمانے میں جب کمیونیکیشن کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ آج اس زمانے میں کہ جب کمیونیکیشن کے وسائل بہت ہیں اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ کی ایک بات سیکنڈز کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ہم جیسے لوگ اس طرح کا کام نہیں کر پا رہے، اس کا 2-5% بھی نہیں کر پا رہے جو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بنا کسی سوشل میڈیا کے، بنا کسی الیکٹرانک میڈیا کے، بنا کسی پرنٹ میڈیا کے اور بنا کسی آئی ٹی سیل کے جو کام اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ وہ مخلص تھے، ان کے اندر جذبہ تھا رسول اللہ کے دین کی روشنی کو پھیلانے کا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ میں اندھیروں میں روشنی پھیلا دی اور اندھیروں میں اسلام کا چراغ روشن فرما دیا۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی کثیر الجہاد شخصیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت بندہ نواز کی تعلیمات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بزرگوں کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں ان نقوش پر ہمیں بھی قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔